اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رحمت حق بہانہ می جوید بہانہ می جوید۔ معزز سامعین و حاضرین، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 491 کے اوپر ایک کفن چور کا واقعہ موجود ہے، جس نے ساری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، ساری زندگی مردوں کے کفن تک چرا کے بیچ گیا۔ جب وہ مر گیا تو مرنے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو بلایا کہ میرے بیٹوں میرے پاس آ جاؤ۔ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں ہے، بلکہ اس طرح کرنا کہ آگ جلانا، آگ جلا کے میرے میت کو اس آگ کے اوپر رکھنا یہاں تک کہ میرا جسم جل کر خاکستر ہو جائے، تو اس راکھ کو کچھ کو ہوا میں بکھیر دینا اور کچھ کو پانی کے اندر بہا دینا، تاکہ اللہ رب العزت کے حساب و کتاب سے میں بچ سکوں۔ اس کی اولاد نے اسی طرح کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے سارے اجزاء کو جمع کیا، اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس سے پوچھا، اے بندے یہ کام تو نے کیوں کیا؟ تو اس بندے نے اللہ رب العزت سے جواب دیا، اے اللہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا تاکہ مجھے تیرا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آئے گا، اے بندے اگر تو نے میرے ڈر کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا تو جا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ توحید و رسالت کی گواہی کتنی بڑی گواہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل اللہ قیامت کے دن جب محشر کا میدان سجا ہوگا، 120 صفیں بنی ہوئی ہوں گی اور ایک صف کی لمبائی مشرق سے لے کے مغرب تک ہوگی، 40 صفیں بقیہ 1,24,000 انبیاء کی امتوں کی ہوں گی اور 80 صفیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں سے میرے ایک امتی کو باہر نکالا جائے گا، اس کا حساب و کتاب شروع کیا جائے گا اور اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، اور ایک رجسٹر کی لمبائی اتنی ہوگی کہ جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے اتنی ایک رجسٹر کی لمبائی ہوگی، اور اس طرح کے 99 رجسٹر ہوں گے جو سارے کے سارے اس کے گناہوں سے پر ہوں گے۔ فرشتوں نے سارے اس کے گناہ ایسے 99 رجسٹروں کے اوپر لکھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس بندے سے پوچھیں گے، اے بندے کیا تیرے پاس کوئی انکار کی گنجائش ہے کہ کرامن کاتبین نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، یا ان میں سے کچھ گناہ ایسے ہوں جو تم نے نہ کیے ہوں لیکن فرشتوں نے لکھ دیے ہوں، یا کوئی عذر تیرے پاس ہے کہ تو نے کس وجہ سے یہ سارے گناہ کیے؟ تو وہ کہے گا، میرے مولا نہ میرے پاس کوئی عذر ہے، نہ کرامن کاتبین نے کوئی میرے ساتھ ظلم کیا ہے، ہاں میں نے یہ سارے گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تیرے پاس کوئی نیکی؟ کہے گا میرے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے آج عدل کا دن ہے، آج کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، آج کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندے تیری ایک نیکی ہے جو میرے پاس موجود ہے، وہ نیکی آج تجھے عطا کی جائے گی۔ میزان کے ایک پلڑے میں وہ 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے اور اللہ رب العزت ایک کاغذ کا پرزہ نکال کے اس میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھیں گے، تو ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ وہ جو 99 رجسٹر کے تھے گناہوں کے وہ ہلکے پڑ جائیں گے اور جو ایک پرزہ تھا وہ بھاری پڑ جائے گا۔ وہ بندہ پوچھے گا مولا یہ میری کون سی نیکی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ ایک دفعہ تم نے توحید کا اور میرے محبوب کی رسالت کا اقرار کیا تھا، اور بقیہ ساری زندگی تم نے گناہوں میں گزاری تھی، اس ایک اقرار کی وجہ سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے اور تیرے گناہوں کو ہلکا کر دیا ہے، اور اس ایک اللہ کے نام نے تیرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیا۔ جا
تو بھی جنت میں داخل ہو جا، میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ تو پتہ چلا اللہ رب العزت کے نام میں بڑی تاثیر ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ کس طرح میں امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف کر دوں اور ان کو جنت میں داخل فرما دوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔